8 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے میری پہچان ہے تو۔ جیسا کہ چیپٹر کے نام سے ظاہر ہے کہ ہم ایک کسی اسپیسیفک چیز کے بارے میں اندر پڑھیں گے جو کہ ہماری پہچان ہے ایز اے پاکستانی۔ ٹیلی ویژن پر 23 مارچ کی تقریب دکھائی جا رہی تھی، تو یہاں پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ 23 مارچ کی تقریب کیا تھی۔ پاکستان بننے سے 7 سال پہلے 1940 میں لاہور میں ہمارے جو گریٹ لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح ہیں ان کی صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ وہاں پہ ایک قرارداد پیش کی گئی جسے قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ اس قرارداد کو پیش کرنے کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ اس کا مین پوائنٹ تھا قرارداد کا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے۔ تو اس قرارداد کی یاد میں بعد ازاں یوم پاکستان منایا جاتا ہے 23 مارچ کو، جس میں ہم اپنے جو ہمارے لیڈر ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ باقاعدہ ہمارا جو کیپٹل دارالحکومت اسلام آباد ہے وہاں پہ پریڈ ہوتی ہے جہاں پہ فوجی جوان اور فضائیہ جو ہے طیاروں کے ذریعے خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اور پھر 23 مارچ کو عام تعطیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اسکول لیول پر بات کی جائے تو بچوں کا پروگرام ہوتا ہے جس میں بچے اسپیچز، ملی نغمے، اس طرح ترانے وغیرہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 23 مارچ جو ہے وہ ہماری تاریخ میں ایک بہت اہم دن ہے کیونکہ اس دن قرارداد پیش کی گئی اور اس قرارداد پیش کرنے کے 7 سال بعد پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا۔ تو یہ والا پروگرام چل رہا تھا اس تقریب میں، سب گھر والے بہت شوق سے یہ تقریب دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی قومی ترانہ شروع ہوا سب گھر والے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سارا بھی سب کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ قومی ترانے کے اختتام پر، اختتام یعنی کہ جب وہ مکمل ہو گیا سب بیٹھ گئے تو سارا نے بے چینی سے پوچھا، سارا ابو جان آپ سب کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم ترانہ پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس سے موسٹلی بھی جانتے ہوتے ہیں کہ ہم کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں قومی ترانے کو بیٹھ کے بھی تو سن سکتے ہیں، لیکن جب قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے تو ہم اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم اپنے ملک سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک رسپیکٹ ہم شو کرتے ہیں۔ جو ہمارا قومی ترانہ ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کی پہچان ہوتا ہے، تو جب ہم سارے احتراماً ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ تو ہم اس چیز کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا پاکستانی یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو خاموشی کے ساتھ سنیں اور اس کا احترام کریں، ٹھیک ہے۔ ابو جان نے بتایا کہ ایسا تو صرف اسکول، سارا کہتے ہیں ابو جان ایسا تو صرف اسکول میں کرتے ہیں، جہاں جب صبح اسمبلی میں ترانہ پڑھا جاتا ہے تب ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ ابو جان بھی کہتے ہیں پیاری بیٹی پھر تو آپ نے ترانے کا اصل مقصد ہی نہیں سمجھا، آج میں آپ کو قومی ترانے کے بارے میں کچھ اہم اور دلچسپ باتیں بتاؤں گا۔ ابو جان کی باتیں سننے کے لیے باقی گھر والے بھی وہی اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے احمد سے پوچھا بیٹا آپ قومی ترانے کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ احمد، ابو جان دنیا کی ہر قوم کا کوئی نہ کوئی قومی ترانہ ہوتا ہے جسے قومی ترانہ کہتے ہیں جو قوم کو بیدار کرتا ہے۔ بیسیکلی اگر بات کی جائے نا قومی ترانے کے الفاظ پہ غور کیا جائے، اس کو آج ہم ٹرانسلیٹ کر کے پڑھیں گے نا تو آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے گی کہ اس میں ہمیں کہا کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ موٹیویٹ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے ہم نے ملک حاصل کیا، کیسے ہم نے اس کو سنبھالنا ہے، اس میں اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ ابو جان، شازیہ بیٹی کیا آپ قومی ترانے کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ تو پھر شازیہ کہتی ہے کہ ہمارا قومی ترانہ یہ چیزیں آپ کو بھی بتانے لگی نا، آپ نے اس کو لیڈ پینسل سے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ جیسے ہمارا قومی ترانہ مشہور شاعر حفیظ جلندری نے تخلیق کیا تھا۔ کس نے تخلیق کیا؟ حفیظ جلندری نے۔ اس کی دھن ایک مشہور موسیقار احمد غلام علی چھاگلا نے بنائی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دھن پہلے بنائی گئی، جو ٹیون چلتی ہے نا جب قومی ترانہ چل رہا ہو تو پہلے وہ ٹیون بنائی گئی، پھر اس کے جو بول ہے نا اس کے ترانے کے وہ بعد میں لکھے گئے۔ ہمارا قومی ترانہ پہلی بار 13 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا تھا۔ پورا قومی ترانہ بجنے میں تقریباً 1 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں، ہے نا انفارمیٹیو چیزیں، یعنی کہ پہلے ہم قومی ترانہ تو پڑھتے ہیں لیکن اتنی ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے، اس کی دھن پہلے بنائی گئی یا ترانے کے بول پہلے لکھے گئے۔ اب ہم اس کے بند کی بات کریں گے کہ جیسے ہمارا جو قومی ترانہ ہے اس میں کل 3 بند ہیں، جیسے آپ بورڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں 3 بند ہے، 5 لائنوں کا 1 بند ہے، ٹھیک ہے۔ تو 5 بند والی جو نظم ہوتی ہے، جو 5 بند ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں محمس۔ محمس مطلب 5، ٹھیک ہے۔ ہمارے قومی ترانے کا ہر بند جو ہے وہ حرف کا سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے اگر پہلے بند کی بات کریں تو پاک سرزمین،
دوسرے بند کی بات کریں کہ پاک سرزمین کا نظام. اگر تیسرے بند کے شروع کی بات کریں تو پرچم ستارہ و ہلال، یعنی کہ پ لفظ سے تینوں بند شروع ہو رہی ہے. اب ہم اس کا قومی ترانے کا جو مطلب ہے نا اس کا وہ ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ چیز کہ ہمارا جو قومی ترانہ ہے نا وہ فارسی زبان میں ہے. سارا قومی ترانہ ہمارا فارسی زبان میں ہے، لیکن اس میں لفظ کا جو ہے نا وہ اردو کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. قومی ترانے میں پہلا بند ہے پاک سرزمین شاد باد کشوری حسین شاد باد. ہم اپنے ملک کی زمین کو پاک سرزمین کہتے ہیں، ہے نا. پاک سرزمین، شاد کا مطلب ہے خوش رہنا. ٹھیک ہے، یا خوش رہو. یہ ایک دعا ہے، یعنی اے میرے وطن کی پاکیزہ زمین تو ہمیشہ خوش رہے. پاک سرزمین شاد باد، میرے وطن کی پاکیزہ زمین تو ہمیشہ خوش رہے. کشور حسین شاد باد، کشور کا معنی ہے ملک. پہلے مصرے کی طرح یہ دوسرا مصرع بھی ایک دعا ہے، یعنی اے میرے خوبصورت ملک تو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے. اگلا شعر ہے تو نشان عزم عالی شان ارد پاکستان. عزم، عزم کہتے ہیں پکے ارادے کو، اور عالی شان کا مطلب ہوتا ہے اونچی شان، بڑی شان والا. لیا تھا تو اس شعر کا مطلب ہوا کہ پاک سرزمین تو ہمارے بزرگوں کے شاندار عزم اور ان کے پکے ارادے کی نشانی ہے. پہلے بند کا آخری مصرع ہے مرکز یقین شاد باد. مرکز، مرکز بالکل سینٹر والی جو چیز ہوتی ہے نا، درمیان والی، اس کو کہا جاتا ہے جس کے ارد گرد باقی تمام چیزیں ہوتی ہیں. یعنی ہمارے ایمان اور یقین کا یہ مرکز سدا خوش رہے. یعنی کہ بیسیکلی تو حاصل ملک اسی لیے کیا گیا نا کہ ہم مسلم قوم ہے، ہمارا ایک حالات وطن ہونا چاہیے. کہتے ہیں ہمارے ایمان اور یقین کا یہ مرکز ہے تو یہ سدا خوش رہے. دوسرے بند کی طرف آتے ہیں. دوسرے بند کا پہلا شعر ہے پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام. قوت کا مطلب ہے طاقت اور اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ. یعنی پاکستان میں بسنے والے سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں. ان کے بھائی چارے اور اتحاد کی طاقت سے اس ملک کا نظام چلتا ہے. نیکسٹ ہے قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد. پائندہ یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا، اور تابندہ یعنی چمکنے والا. باد کا مطلب جیسے ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا کشور حسین شاد باد. باد کا مطلب ہے کہ رہنا. ٹھیک ہے، خوش رہنا. اس شعر کا مطلب ہے ہماری قوم، ہمارا ملک، ہماری یہ سلطنت ہمیشہ قائم رہے اور چمکتی دمکتی رہے. ٹھیک ہے، قوم ملک سلطنت تینوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ہمیشہ قائم دائم رہے اور ہمیشہ چمکتے رہے. شاد باد منزل مراد. جیسے بڑے سید کے مسلمانوں کی خواہش تھی نا کہ ایک عراق اسلامی مملکت قائم ہو جائے، اور ان کی وہ خواہش پوری ہوئی. اس مصرے میں دعا دی گئی ہے کہ ہماری امیدوں اور مرادوں کی یہ منظر ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے. اب تیسرے اور آخری بند کی باری ہے. تیسرے اور آخری بند کا پہلا شعر پرچم ستارہ اور ہلال رہ کر ایک ترقی و کمال. اس کا مطلب ہے ہمارا پرچم چاند اور ستارے والا ہے. ایسے ہی نا، یہ پرچم زندگی کے ہر شعبے میں ترقی اور عظمت کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. ترجمان ماضی شانی تھا. ترجمان کو عکاسی کرنا، کسی چیز کو پیچھے اس کا حوالہ دے کے بیان کرنا. جیسے یہ سبز پرچم ہمارے شاندار ماضی کی کہانی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جانے استقبال موجودہ زمانے میں بھی ہماری شان کو بڑھاتا ہے. ہمارے مستقبل کی جان بھی سبز حلالی پرچم ہے. ٹھیک ہے، جیسے ترجمان ماضی شان حال، یعنی کہ ماضی کی بھی یہ عکاسی کرتا ہے اور آنے والے وقت کے لیے بھی ہماری امیدوں کا مرکز ہے. سایہ خدائے ذوالجلال. اس مصرے میں کہا گیا ہے کہ ہمارا پرچم ہم پر خدا کا سایہ ہے، اس خدا کا سایہ جو بڑی بزرگی والا ہے، بڑی عظمت والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے پہلے بند کے پہلے مصرے سے لے کے اینڈ والے مصرے تک اس میں کیا ہے، دعا ہی ہے ملک کے لیے. ٹھیک ہے، کبھی اس کے ماضی کو لے کے، کبھی اس کے مستقبل کے لیے لے کے، موجودہ کو لے کے اس میں دعائیں کی گئی ہیں. ابو جان نے جس طریقے سے قومی ترانے کا مطلب بتایا سب اس سے بہت خوش تھے. پھر سارا کہتی ہے، سارا سے ہم نے بات اسٹارٹ کی تھی، پھر سارا کہتی ہے کہ مجھے تو اپنے وطن اور اس کے ترانے سے پہلے سے زیادہ محبت ہو گئی ہے. میں ہمیشہ اپنے قومی ترانے کا احترام کروں گی. سب بچوں نے مل کر نعرہ لگایا پاکستان زندہ باد. آپ کو بھی سمجھ آئی قومی ترانے کی؟ ایسے پڑھ رہی ہو تو اور چیز ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس کو میننگ کے ساتھ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر اور چیز ہوتی ہے.
اب جیسے ہم ایک لائن پڑھ رہے ہوں گے تو آپ ساتھ اس کا آپ کو اردو میں مطلب پتا ہوگا کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو پھر یہ اور زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے انسان کا. تو کسی بھی ملک کی شناخت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ کسی بھی ملک کی شناخت اس قومی پرچم اور وہ قومی ترانے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی نا ہم پاکستانی ہیں تو ہمارا ایک پرچم ہے اسپیسیفک، ہمارا ایک ترانہ ہے، کوئی اور ملک کا اس کا اپنا پرچم اپنا ترانہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری پہچان ہوتا ہے. تو کوئی بچہ مجھے قومی ترانہ پڑھنے کی اداب بتائے گا؟ یہ بھی ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی، قومی ترانہ پڑھنے کا کوئی ادب. اس لیے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں ایک دفعہ. قومی ترانہ پڑھنے کا ادب سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو کھڑی ہونا ہی ہے کہ قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہو تو ہم ادب سے کھڑی ہو جاتی ہے. اور اگر دوسرے ادب کی بات کریں تو خاموشی سے اس کو سنا جاتا ہے جب قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہو. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ سی چیز ہے کہ قومی ترانہ جو ہے ہمارا اس کی دھن پہلی بار شاہ ایران کی آمد پہ بجائی گئی تھی. ایران کے جو شاہ تھے جب وہ آئے تھے تب اس کی یہ جو دھن تھی وہ بجائی گئی. ہم نے سیکھا کہ ہر قوم کا ایک ترانہ ہوتا ہے جو اس کی شناخت ہوتا ہے. قومی ترانہ سنتے ہوئے احتراماً کھڑے ہو جانا چاہیے. ہمارا قومی ترانہ مرحوم شاعر حفیظ جلندری نے لکھا. ہمارے قومی ترانے میں وطن عزیز کے لیے اچھی خواہشات اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کی دھن موسیقار احمد غلام علی ساگلا نے بنائی اور یہ 13 اگست 1954 کو پہلی بار ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا. اس کو بجنے میں 1 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں. 3 بند والی یہ نظم ہے جس میں 5-5 مصرے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو محمد کہا جاتا ہے. یہ بیسک سی چیزیں قومی ترانے کے متعلق ہے جو کہ آپ لوگوں کو آنی چاہیے، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہمارے قومی ترانے کے بند شروع ہوتے ہیں کون سے حرف سے؟ با سے. کون سے حرف سے؟ سے. بڑے صغیر میں ایک الگ اسلامی مملکت کے قیام کی خواہش تھی. کن کی خواہش تھی کہ ہمارا الگ وطن ہو؟ مسلمانوں کی خواہش تھی. یہاں پہ ایکسرسائز ہے پیج نمبر 49 پہ. لفظوں کا کھیل ہے. خالی جگہ میں مناسب حرف لکھ کر لفظ بنائیں اور ان کے معنی بھی لکھیں. جیسے ہے عین، آگے ڈیش اور یہ دال تے، یعنی کہ عقیدت لفظ بنے گا تو اس کا ہم نے بھی معنی لکھنا ہے دل کا بھروسہ. سیکنڈ لفظ ہے ہمارے پاس شگفتہ، کھلا ہوا. محبت، پیار. گفتگو، بات چیت. لذیذ، مزیدار. ٹھیک ہے، ان سے پہلے حرف لکھ کے پھر ان کے الفاظ اور پھر ان کے میننگ جو ہے وہ خود سے ہم نے یہاں پہ ایڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے ہائی کلاس، یہ آپ نے اس چیپٹر کو ریوائز کر کے آنا ہے ایک دفعہ. یہ سارے کوشچن جو آپ کو بتائے گئے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو زبانی لرن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے ریڈنگ دوبارہ سے کر کے آنی ہے. اوکے، تھینک یو.